السلام علیکم. یو آر واچنگ another episode of Decipher with عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے پہلگام واقعے کے بعد کے حالات، صدر ٹرمپ کا خلیجی ممالک کا دورہ اور اس پر بھارت کی بوکھلاہٹ، مزید عالمی سطح پر بھارت کی شرمساری اور اس پر عالمی برادری کا بھی جواب. انہی تمام موضوعات کو آج ڈسکس کریں گے آج کے ڈیسائفر میں. ویلکم باسط صاحب. جی تھینک یو ویری مچ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر بھارت میں اتنا اضطراب ہے، اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے آج. جو کامیابی ہمیں ملی 7 سے لے کر 10 مئی تک، جی، اور جس طرح بھارت نے پھر سیز فائر کی ریکویسٹ بھی کی، وہ تو اب چلیے اس سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. بھارت کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو، امریکہ نے ہمیں فون کیا تھا، مارکو روبیو نے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت دلچسپی رکھتا ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر کی جائے، تو ہم نے اس کے جواب میں پھر جو بھی کیا سو جی. کیا. تو یہ بات کلیئر ہے کہ بھارت کو جتنا نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوا، لیکن جتنا بھارت کو نقصان ہوا اس کے بعد تو بنتا تھا کہ ان کی طرف سے ہی یہ پہل کی جاتی یا دلچسپی کا اظہار کیا جاتا. جی، چونکہ مارکو روبیو ان ٹچ تھے تو، اور بلکہ بھارت، ہم نے پہلے بھی پچھلے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ بھارت میں شاید پہلے چین کو بھی کہا کہ بھئی پاکستان کو ذرا کہیے میڈیشن کے لیے، اور پھر روس سے بھی رابطہ، اپنے امریکہ سے بھی رابطہ قائم کیا. تو اس پہ ہم اب بحث نہیں کرتے کیونکہ اسے بحث بہت ہو چکی. بھارت کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ابھی بھی اگر آپ ان کا دیکھیے، ٹیلی ویژن چینلز دیکھ لیجئے یا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، یا حکومت کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں ان کا بھی اگر آپ تجزیہ کر لیجئے، تو بھارت پریشان کیوں ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. ایک تو بھارت کا پہلگام کے واقعے کے بعد یہ خیال تھا کہ دنیا بھرپور طور پہ پاکستان کو کنڈیم کرے گی. بالکل. جو وہ نیریٹو لے کر جا رہے ہیں کہ پاکستان نے کروایا ہے، تو دہشت گردی کے معاملے میں دنیا پاکستان کو اس پہ الزام، اس کو ملزم ٹھہرائے گی. ایسا نہیں ہوا. تو جا کے امریکہ پاکستان کو الزام دیتا، یا فار دیٹ میٹر فرانس جس سے رافیل خریدی ہے بھارت نے، یہاں تک بھی ہوا کہ جو ہماری جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، جو بھارت کے قریبی سمجھ جاتے ہیں، لائک بھوٹان کو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بھارت کی سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے. جی. بھوٹان، نیپال، سری لنکا، مالدیوز، بنگلہ دیش، کسی نے بھی بھارت کی پوزیشن کو سپورٹ نہیں کیا. کجا کے ہم بات کریں دوسرے ممالک، بالکل، ایون کہ اپنے خطے میں جنوبی ایشیا میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو یہ بات ہے کہ بھارت کو بالکل کہیں سے سپورٹ نہیں ملی. دنیا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ٹیررزم ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو پاکستان نے بھی کہا. بالکل. ہم نے بھی مذمت کی پہلگام کے واقعے کی، کیونکہ کہیں بھی دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو، بھارت میں ہو، کہیں بھی ہو، معصوم اور انوسنٹ سویلینز کو مارنا بھارت دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتا ہے، اس کی تعریف میں ہی آتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن بھارت نے جس طریقے سے پاکستان پہ الزام لگایا اور کہا کہ دہشت گردی یہاں سے ہوئی ہے، وہ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ایک تو یہ فرسٹریشن بھارت میں نظر آئی اور آج تک نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جب یہ جنگ چھڑ گئی 7 مئی کو، 6-7 مئی کی رات کو، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی بھارت کی پوزیشن میں کوئی ان کو پذیرائی نہیں ہوئی کہ آپ نے حملہ کیا ہے تو بڑا آپ نے کام کیا ہے. جو 7 مئی کو آپ نے سویلینز کو مارا ہے، چاہے وہ بھاولپور میں ہو یا موریدکے میں ہو، جہاں جہاں بھی انہوں نے کارروائی کی اس کو لوگوں نے کنڈیم کیا، کیونکہ اصل ٹیررزم یہ تھا. لیکن دنیا نے اس حوالے سے نہیں کہا کہ یہ ٹیررزم آپ نے کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن دنیا نے یہ ضرور ان کو ایک ہوا خطرہ
خطرے کی گھنٹی بجی کہ کہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاملہ اسکلیٹ نہ کر جائے. صحیح. تو ان کے حملے کے بعد دنیا نے یہی کہا کہ دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. اب یہ ریسٹرینٹ تو شو ہو نہیں سکتی تھی پاکستان کی جانب سے. ہم نے بہرحال جواب تو دینا تھا. ہم بہت سے ممالک نے ہم سے رابطہ قائم کیا. اس میں سعودی عرب بھی تھے, چائنا, UAE وغیرہ جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان کا رویہ کیا ہوگا, ایران فار دیٹ میٹر. تو ہمارا تو شروع دن سے جب 6-7 مئی کو بھارت نے یہ ریاسی دہشت گردی کی تو ہمارا تو ریسپانس بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے. کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ ہماری آرم فورسز تک چھوڑ دیا گیا. تو پھر ہم نے بھی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. 9 اور 10 کی صبح کو جو واقعات ہوئے پھر ہم سب دنیا نے دیکھے کہ کس طرح معاملات ہوئے. تو ایک ان کو جو نقصان ہوا, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہم یوم تشکر منا رہے ہیں اسی کامیابی کا منا رہے ہیں نا, تو اس پہ آبویسلی بھارت کی ناراضگی, غصہ تو بنتا ہے. صحیح. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ دیکھیے کہ جو بھارت توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا, تمام جو چیزیں ہیں وہ جموں اور کشمیر تنازع پہ آ کے رک گئیں. بالکل. یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہہ دیا کہ میں جموں اور کشمیر کے معاملے میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں اور ان کو یہ تنازع حل کرنا چاہیے. اتنا انٹرسٹ شو کر دیا, بھارت پھنس نہیں گیا؟ پھنس تو میں بھی اس لیول پہ ابھی میں نہیں جاتا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو بھارت پچھلے کئی دہائیوں سے وائٹ کرتا ہے یا یہ بتانے کی دنیا کو کوشش کرتا ہے کہ یہ تو ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل تنازع نہیں ہے, جس طرح پاکستان کی ایک ہمارا ایک موقف ہے اور درست موقف ہے کہ ایک انٹرنیشنل تنازع ہے, اس پہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کئی قراردادیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو پریشانی بھارت کو یہ ہو گئی کہ دہشت گردی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, ہر کوئی جموں اور کشمیر کے تنازع کی بات کر رہا ہے. کیونکہ دنیا نے اب سمجھ لیا ہے میرے خیال میں کہ بھارت جو پچھلے کئی دہائیوں سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں اس خطے میں جو اصل ایشو ہے وہ دہشت گردی ہے. ہمیں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی ایک مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے جو بھارت بلوچستان میں کرتا ہے اور جو کچھ وہ پاکستان میں کرتا رہا ہے, چاہے وہ کمانڈر کلبھوشن جادیو ہو یا اور بھی بہت سے آپریٹرز یہاں پکڑے گئے ہیں. فائنینسنگ کی بھی بات ہو. تو اس وجہ سے یہ ہم نہیں کہتے کہ دہشت گردی کا تنازع نہیں ہے, لیکن یہ سارے وہ ایشوز نہیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات آج خراب ہوئے ہوں. بھارت اور پاکستان کے تعلقات تو 1947 سے خراب ہے نا, اس زمانے سے ہاسٹیلیٹی چلتی آ رہی ہے. 65 کی وار ہو, 48 کی اس سے پہلے وار ہو, 71 کی ہو, کارگل ہو, اور پھر یہ پہلگام کے بعد, یہ سارا کشمیر سے ہی جنم لیتے ہیں ساری چیزیں. جو ہماری دو طرفہ بے اعتمادی ہے اس کا جو سورس ہے وہ تو جموں اور کشمیر کا تنازع ہی ہے. اگر آج بھارت جس جد و جہد کو دہشت گردی کا نام دیتا ہے وہ جموں اور کشمیر میں جد و جہد ہے نا ہمارے نقطہ نظر سے, تو اس وجہ سے دنیا کا جو ایک دم پاکستان بھارت کے کانٹیکسٹ میں جو فوکس جموں اور کشمیر پہ آیا, اس پہ بھارت کو ناراضگی تو ہونی چاہیے نا, تھوڑی بے چینی بھی. اگر ان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیے تو بھارت تو یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باتیں کر رہے تھے. پرائم منسٹر مودی 13 فروری اسی سال صدر ٹرمپ کو جھپی مار کے آئے وائٹ ہاؤس میں, بلکہ وہاں پریس کانفرنس میں اس وقت صدر ٹرمپ نے بات کی تھی دہشت گردی کی بھی, اور مودی صاحب کی جو ہے پوزیشن کو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ انڈورس بھی کیا تھا. لیکن یہ ایک دم کیا ہوا کہ صدر ٹرمپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی دہشت گردی کے. ان کے آپ 2 یا 3 ٹویٹس جو انہوں نے کیے اس میں کہیں بھی دہشت گردی کا لفظ. کیونکہ باسط صاحب صدر ٹرمپ بھی تو مانیٹر کر رہے تھے نا, یہ جو ڈرامہ شروع ہوا فالس فلیگ آپریشن سے اور اینڈ اپ ہوا وائٹ فلیگ پہ جا کے,
تو پوری دنیا اس کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت کیا کیا سٹیپس لے رہا ہے, کیا کیا میئرز لے رہا ہے, اس کے عزائم کیا ہیں, ڈھکے چھپے نہیں رہے. بالکل دیکھیں دنیا تو اب اتنی سادہ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. انہوں نے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت کے نیریٹو میں اس قدر گیپس ہیں کہ کوئی بھی ان پہ یقین کرنے, کوئی ذمہ دار جو ریاستیں ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کے پاس جو ہماری حکومت نے بھی بارہا کہا, آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں, کچھ ہیں تو یہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے. اس کی تو بات ہی مت کیجئے نا, یا دنیا کو دے دیجئے. آپ کوئی تحقیق کروا لیجئے, انٹرنیشنل اداروں کو انوالو کر لیجئے. اگر ہماری تحقیقات سے آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں جی بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے. اور ابھی تک معاملہ کچھ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے یہ سارا پہلگام کا واقعہ کیا وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے. ایک بھی نہیں, ایک شخص بھی نہیں پکڑا گیا. کہتے ہیں 4 تھے, 6 تھے, 8 تھے, جتنے بھی تھے. اور اس کی بجائے, ان کو پکڑنے کی بجائے ہو کیا رہا ہے کہ جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کے بالکل گھروں کو زمین دوز کیا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو جو آپریشن تھا کشمیریوں پر, اس میں ایک اور تیزی آئی ہے, اور سختی آئی ہے. جا کے اپنی جو ایفرٹس ہیں ان لوگوں کو پکڑنے میں لگائیں, لیکن کیسے پکڑیں گے؟ اب اور دنیا کے سامنے دکھائیں نا. نہیں, اب را کے لوگوں کو تو نہیں پکڑ سکتے نا. فار دیٹ میٹر اپنے ہی جو ہے آفیشلز کو تو نہیں پکڑ سکتے. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ بھارت کے ساتھ ہو گیا کہ دہشت گردی کی بجائے سارا فوکس ہو گیا کشمیر پر. تیسرا جو پوائنٹ بنا بھارت کے لیے جو ان کی پریشانی کا باعث ہے, اور میں ان کو مطلب بلیم نہیں کرتا, ان کی پریشانی جائز ہے, کہ بڑی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ بھارت اور پاکستان کو تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمیں آپ ہائفنیٹ, ہم ڈی ہائفنیشن کا جو ہے نا, یہ ہم نہیں مانیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ آپ ایکویٹ کریں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے بعد نا, جو میرے خیال میں 2000 میں شاید گئے تھے بھارت, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ یہ نہ کیجئے کہ آپ پہلے پاکستان آئیں اور پھر بھارت آئیں, یا بھارت آئیں تو پاکستان جائیں, یہ ہم نہیں مانتے آپ. لیکن پریزیڈنٹ کلنٹن ان کی بات مانی نہیں, تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح وہ آئے ضرور پاکستان. لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ پالیسی رہی کہ وہ نہیں الاؤ کرتے تھی کو بھی کہ آپ دونوں کنٹریز کو ایک ساتھ وزٹ کریں. ابھی ایران کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوئے تھے تو ان کو پھر تہران واپس جانا پڑا, اور پھر وہاں سے وہ بھارت گئے. تو اس قصہ اب یہ بھی ایکویشن ہو گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بار بار اپنے ٹویٹ میں کہہ دیا کہ جی ہم دونوں کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں, دونوں بڑے زبردست ممالک ہیں, ہم دونوں کے ساتھ تعلق بات. تو وہ ہائفنیشن دوبارہ ہو گئی. اس پہ بھی بھارت کو بڑی ناراضگی ہے, اور پریشانی بھی ہے, اور غصہ بھی ہے. میں ان کو الزام نہیں دیتا, ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, مطلب اس حد تک جو اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو بھی اب سامنے فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ خود کا ہی بویا ہوا ہے. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.